سبحان اللہ، آج کی اس بابرکت محفل میں خصوصی خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب دامت برکاتہ عالیہ اپنے مخصوص اور منفرد انداز میں بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واتبع سبيل من أناب إليه إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقالة القلب ذكر الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله، إذا ذكر الله أولياء الله لا يموتون بل ينتقلون دارا إلى دار، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج وعلى آلك وصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين۔ حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج کی یہ نورانی روحانی وجدانی محفل مبارکہ جو کہ عرس جشن غفاریہ کے نام سے منسوب محفل سجی ہوئی ہے، اور زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا بقیت السلف خواجہ محمد اسلام قادری چشتی دامت برکاتہ العالیہ تعالی عمرہ و حسن عملہ، اللہ تعالی حضرت کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہم عقیدت مندوں کے سروں کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ اور میں جس سلسلے سے وابستہ ہوں، سلسلہ چشتیہ صابریہ نظامیہ کے سلسلے کے خلیفہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ نسیم احمد صابری دامت القدسیہ بھی تشریف فرما ہے، جو کہ لیاقت آباد سے حضرت تشریف لائے، اپنے مریدین اور خلفاء کے ہمراہ بزرگ بھی ہیں، اور پھر تو ایک نسبت سے ہمارے پیر بھائی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اہل اللہ کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے، کیونکہ اکثر تقریروں کے اندر یہ بات آپ تک میں نے پہنچائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اسے فقہ کا علم دیتا ہے۔ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا کہ اللہ دین کی فقاہت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیث کا عالم، تفسیر کا عالم، لیکن فقہ کا عالم ان تمام سے افضل ترین ہے، جو از روح شریعت۔ اور سب سے مین نکتہ جو یہ ہے کہ جتنے اولیاء اللہ ہوئے ہیں وہ سارے اہل علم ہیں، سارے اہل علم ہیں اور علماء کے شاگرد ہیں، علماء کے شاگرد ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں اب ان اولیاء اللہ کی ایک فہرست بتاؤں کہ کن کن نے علم پڑھا ہے، فرمایا جس سلسلے سے حضرت صاحب وابستہ ہیں اس میں ایک نسبت آتی ہے قادری، اور قادری یہ نسبت ہے پیران پیر کی۔ حضرت فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطباً ونلت السعد من مول الموالی، میں پڑھتے پڑھتے قطب بن گیا اور میں نے اللہ کے فضل سے سعادت کو پا لیا۔ پیران پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقین کے جتنے طریقے ہیں اور طریقت کے جتنے راستے ہیں، فرمایا ولایت کے جتنے درجے ہیں کھلا نہیں کرتے، ایک بات۔ اور دوسرا جتنے علماء ہیں، جتنے علماء ہیں وہ سب پیروں کے مرید ہیں۔ دو باتیں، اولیاء اللہ اہل علم علماء کے شاگرد، اور جتنے علماء ہیں وہ پیران اعظام کے مرید ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم۔ علماء کے لیے ظاہری تربیت آئی کہ عوام الناس کو علم دے، اولیاء اللہ کے لیے روحانی علم لدنی کی دولت آئی کہ وہ دلوں کے اوپر نظر کر کے مرید کے دل کو صاف کرتے ہیں۔ تو دونوں قریب ترین راستے ہیں، فرمایا علم پہلے پھر طریقت ہے۔ خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضرت غریب نواز معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب میں نے علم پڑھ لیا تو اب مجھے تلاش تھی کوئی ایسا ملے کہ جو اس علم کو عمل میں لے آئے۔ اس علم کو تو پیر کامل عالم کو عمل میں لاتا ہے، اسی کا نہ مدرسے سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا اہل اللہ کی نظر سے پیدا، اہل اللہ کی نظر سے پیدا۔ تو یہ عرس کی تقریب ہے۔ عرس جو ہے اس کا معنی آتا ہے شادی کے۔ پیر طریقت رہبر شریعت قطب دوران غوث زمان حضرت قبلہ پیر عبدالغفار علی شاہ قادری چشتی سوروردی نقشبندی ابو اولائی، اللہ حضرت کے مزار پر انوار پہ کروڑ رحمتیں برتے نازل فرمائے۔ تو قادری نسبت غوث، چشتی نسبت خواجہ ہے، سوروردی حضرت شیخ شہاب الدین عمر سوروردی کی یہ نسبت ہے، نقشبندی حضرت شاہ بہاؤدین نقشبند جن کے بارے میں بخارا کی طرف جب حضرت پیران پیر اپنا چہرہ کرتے تھے تو فرماتے تھے ایک درویش کی خوشبو آتی ہے، ایک درویش کی مجھے خوشبو آتی ہے۔ کہا جب وہ میدان سلوک کے میدان میں قدم رکھے گا تو خواجہ خضر ان کی توجہ میری طرف کریں گے اور وہ پکاریں گے بغداد کی طرف منہ کر کے الغیاس الغیاس یا عبدالقادر جیلانی المدد، فرمایا میں توجہ کر کے روحانیت کا فیض شاہ بہاؤدین نقشبند کو دوں گا۔ اس لیے ہم سب متوجہ ہوتے ہیں بغداد کی طرف اور یوں عرض کرتے ہیں سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کن کر کے او بیڑا اڑیا او میرا وچ
قبراں دے او جتھے مچھ بھی نہ پیندے ڈر کے شاہ جیلانی غوث سمدانی تے میری خبر لیا جٹ کر کے او پیر جنا دے میرا باہو پیر مل کے پڑھے پیر جنا دے میرا باہو پیر جنا دے میرا باہو تے او کندی لگ دے وہی ترکے بغداد شہری دیکھی یہ نشانی تے اچھیاں لمیاں او چیراں اے تن میرا وہی پرزے تے واگ درزی دیا او لیراں اینا لیراں دی اینا لیراں دی او گل کبنی پاکے تے میں رل سا سنگ فقیراں بغداد شہری تے ٹکڑے منگ سب باہو تے نالے کر سا میرا اللہ کے ولی کا عرص ہے ولی کی محفل ہے ذرا بیدار ہو کے بیٹھے بیداری سے مراد یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اس لیے کہ اللہ کے ولی کی محفل جب ہوتی ہے تو اس میں کوئی بھی محروم نہیں رہتا اس لیے کہ ذکر الاولیاء غفارۃ کہ اولیاء کی نگاہیں بھی بندے کو پاک کرتی ہیں ان کا ذکر بھی پاک کرتا ہے اور ان کی مجلسوں میں جانے سے بھی حقیقی طہارت اور پاکیزگی ملتی ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی محفل کے اندر جانے کا فیض کیا ہے فرمایا کہ ان کی باتیں حکمت و دنائی کا نچوڑ ہے ان کا ذکر پاکیزگی کا آئینہ کہلاتا ہے فرمایا اللہ والوں کی نگاہ بھی پاک کرے ان کے مزار پہ جانے سے بھی بندہ پاک ہو جائے ان کے ساتھ نسبت قائم کر لے تب بھی پاک ہو جائے فرمایا ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تب بھی پاک ہو جائے فرمایا کہ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ بھی اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں جب ہاتھ آتا ہے تو یہ ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے نسبت رسول نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضوری نصیب ہو جاتی ہے قرب کی دولت مل جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ذرا غور کرنا میرے عزیز فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ فرمایا اگر اللہ سے ڈرنے والا بھی نہیں گناہگار ہے شراب کے نشے میں دھوتا ہے عمر معصیت میں گزری عمر نافرمانیوں میں گزری لیکن فرمایا کسی اللہ والے کی نظر ہو جائے تو تب بھی تقویٰ مل جاتا ہے تب بھی پاکیزگی
نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا گرچہ خواہی ہم نشینی گرچہ خواہی ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور فرمایا کہ اگر اللہ کا قرب چاہتا ہے، فرمایا نبی کی بارگاہ کی حاضری اور حضوری چاہتا ہے، فرمایا ولایت کے دروازے اپنے اوپر کھولنا چاہتا ہے، کش کی دولت لینا چاہتا ہے، معصیت سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، تقوی کی دولت سمیٹنا چاہتا ہے، اپنے دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہے تو اللہ والوں کے قرب میں آ جا. فرمایا حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں 20 سال مرشد کی خدمت کی. کتنے سال؟ 20 سال مرشد کی خدمت کی. میرے گنجے شکر شیخ الاسلام والمسلمین زود الانبیاء قطب عالم حضور بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر فرمایا کہ مرشد کے لیے تہجد میں وضو کا پانی فرید پیش کرتا تھا. صابر کلیری فرمایا در فناہ عالم بادشاہی در فنا بقا. میرے صابر کلیری فرمایا جن کی نگاہوں کا عالم یہ تھا، فرمایا نگاہ اٹھی کلیر چلنے لگا وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ کے نظارے ظاہر ہو گئے. فرمایا کہ پیر کامل کا دامن پکڑا. اسی طرح ہر زمانے کے اندر اولیاء اللہ والوں کی بارگاہ میں گئے ہیں، اور جب گئے ہیں تو اللہ والوں نے ظاہری دولت سے بھی مالا مال کیا ہے، باطنی دولت سے بھی مالا مال کیا. اس لیے فرماتے ہیں ایسا مرید، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا مرشد ایسا مرشد او کامل ہووے او جڑا توپی وانگو وی چھٹے او نال نگاہ دے پاک کریندا تے سجی سبوڑنا گتے میلیانو او کر دینا چیٹا او ذرا میلنا رکھے کامل باہو او میرے لولو دے وچ وسے. اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی دامن میں وابستہ ہو جاؤ. فرمایا دامان ولایت میں آ جاؤ، اللہ کا کرم ہو جائے گا. ایک بار پہلے بھی مسئلہ بیان کر چکا ہوں. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا نا، خاص کر بھائی مرید تو حضرت قبر پہ تشریف لے جاتے اور قبروں پہ جاتے مراقبہ کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، نبی پاک کی سنت. صحابی تھے، اگلے جنازے میں چلا گیا، میں نے تلقین بھی کی کرنی چاہیے. شروع میں سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، آخر میں سورہ الحشر کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، تلقین کی جاتی ہے، اور مستحب عمل ہے کبھی کبھی اذان بھی پڑھ دینی چاہیے. اذان بھی اب کہتے ہیں یہ تو پہلی بار ہی دیکھا ہے مفتی صاحب نے کہ نئی چیز جاری کر دی ہے. میں کہا پڑھ تو کتاب میں پتر اور بخاری مسلم پڑھتے میں پتہ لگے یہ آج دی گل نہیں ہے، 1450 سال تو یہ رسم چلی آ رہی. فرمایا صحابی رسول ہیں، ہر صحابی کے بارے میں ہمارا عقیدہ جنتی ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بولو ہر صحابی نبی جنتی ہاتھ کھڑے کر کے بولو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ابو بکر
بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان و حیدر جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ میرے نبی فرماتے ہیں صحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِمْ اهْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، یہ سارے ہی بخشے گئے، سب کو نکاح نبوت کا فیض ملا ہے۔ میں کہ قبر کے اوپر حضور نے آنکھیں بند کی مراقبہ کیا۔ یہ مراقبہ جو اللہ والوں کا ایک طریقہ ہے، اور بعض کو کشف قبور بھی حاصل ہوتا ہے، بعض دعوت قبور بھی پڑھتے ہیں اور آنکھیں بند کرتے ہیں تو حضوری کا مقام بھی انہیں حاصل ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی اللہ والے کہ ایک لمحے کے لیے یار کا چہرہ ان کی نظروں سے غائب نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے توجہ کی، پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک نے 2 مرتبہ فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ میں قبر کی تھوڑی سی تنگی تھی، جب میں نے اللہ اکبر کہا تو قبر کشادہ ہو گئی۔ قبر آندھی آئے تو اللہ اذان پڑھو، طوفان آئے تو اذان پڑھو، زلزلے آئے تو اذان پڑھو، سیلاب آئے تو اذان پڑھو، مشکلات آئے تو اذان پڑھا کرو، اور گھر میں جادو ٹونا یا جنات کا اثر ہو جائے 7 دن تک اذان پڑھو، شیطان بھاگ جائے گا۔ لیکن بہت بڑا المیہ ہے اس قوم کے اندر۔ آج فیس بک کے اوپر ایک جگہ دیکھا، دل پہ بڑا بوجھ آیا، بڑی اذیت اور تکلیف پہنچی کہ یہ ایبٹ آباد کا واقعہ ہے، ابھی آج ہی کا، کہ ایک مولوی صاحب سے صبح اٹھتے اذان پڑھتے، اذان پڑھ کے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ دیتے، ترجمہ کر دیتے، اور پھر کہتے لوگوں اٹھ جاؤ، جماعت کا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ جماعت کا ٹائم ہم یہ کہتے ہیں نا الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جاؤ اور نیند سے نماز بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیادہ پیسہ کرنے والا، زیادہ کھانے والا، اور لفظ حمار کا حدیث میں استعمال ہوا، صبح گدھے کی طرح مردار ہونے والا، ایسے امتی سے نبی پاک فرماتے ہیں میں بیزار ہوں۔ تو وہ ایک پڑوسی تھا، کہنے لگا مولوی صاحب یہ صبح تم جو پڑھتے ہو نا، یہ میری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ نیند اس نے بڑا سمجھایا۔ مولوی صاحب نے کہا میں تو دین کا کام کر رہا ہوں میاں، لوگوں کو جگاتا ہوں، مائیں بہنیں بھی اٹھ جاتی ہیں اور لوگ نماز پڑھتے ہیں، میری بخشش کا سامان۔ تو وہ بندے نے آج آ کے فجر کی نماز پڑھا کے جیسے مولوی صاحب اپنے حجرے میں گئے تو اس نے گولی مار دی۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس قوم کا المیہ ہے، لوگوں کی نیندیں بھی خراب ہوتی ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ صبح کا ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، رب کی رحمت آوازیں دیتی ہے کہ بندے اٹھ جا، میری عدالت میں سر جھکا لے۔ فرمایا پچھلی راتی اور رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں، اٹھ بندیا تو رب رب کر لے تے کھلا رحمت دا دروازہ۔ تھوڑا سا دین کا شعور پیدا کرو، آگاہی پیدا کرو۔ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملے گی؟ یا تو علماء سے ملے گی، یا اولیاء اللہ کے مزاروں سے ملے گی، یا پیران طریقت کی خانقاہوں سے ملے گی۔ فرمایا یاد رکھ، بادشاہوں کے پاس بیٹھے گا تو کیا ہوگا؟ بادشاہوں کے بعد جو بندہ بیٹھتا ہے، بابا فرید الدین گلشکر رحمت اللہ علیہ غیاث الدین بلبن کے پاس مجبوری سے گئے تھے کہ اللہ کا حکم تھا فرید شادی کر لے، فرید شادی کر لے۔ آپ جاتے نہیں تھے، کہا نہ تو بابا قطب اختیار جا رہے نہ خواجہ صاحب گئے ہیں، بلکہ بادشاہ تو اہل اللہ کی جوتیاں اٹھاتے تھے، ان کے پاس خود آتے تھے، دعائیں کراتے تھے۔ تو بابا صاحب ایک مرتبہ گئے ہیں، مرید تھا غیاث الدین بلبن، کہا حضور ہم تو زیارت کر لیتے ہیں پیر کامل کی، گھر کی مستورات بھی جاتی ہیں، اب فرماتے ہم جاتے نہیں لیکن حکم ہو گیا فرید چلے جاؤ۔ جب گئے تو ایک نکاح کا سبب بن گیا، حریزہ بانو غیاث الدین بلبن کی بیٹی حضرت کے نکاح میں آئی، جب آئی تو اس کی وجہ سے پورا علاقہ ہی دامن اسلام سے مالا مال ہو گیا۔
اہل اللہ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں، ورنہ مالداروں سے اہل اللہ اجتناب کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا حضرت فقیہ ابو العز سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تنبیہات الغافلین، 2 جلدیں ہیں، جو سست ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ان کو جگانے کے لیے اس کتاب کا نام ہی رکھا تنبیہات الغافلین۔ آپ فرماتی ہیں مالداروں کے پاس بیٹھا نہ کرو، مالداروں کے پاس بیٹھو گے دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، فرمایا دنیا کی رغبت پیدا ہو جائے گی، فرمایا کہ فاسقوں کی محفل میں بھی نہ بیٹھو، فرمایا کہ گناہوں سے سستی پیدا ہو جائے گی، توبہ سے سستی پیدا ہو جائے گی۔ بعض انسان یہ کہتے ہیں توبہ کریں گے، توبہ کریں گے، توبہ کریں، جا قبر چ بڑھتا ہے، توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ دنیا میں وقت ہے توبہ کر لے، دنیا میں وقت ہے توبہ کر لے، اور عرض کر صبح تہجد کے ٹائم اس کی بارگاہ میں سر جھکا اور عرض کر زبان حال سے وڈیاں میں روال اسایا تے رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی خولی تے رحمت دا دروازہ۔ اس لیے فرمایا کہ فاسقوں کی محفل میں بھی نہیں جایا کر، جانا کہاں ہے؟ کہا اللہ والوں کی محفل میں آیا، ان کے ہم نشین ہو جاؤ۔ جب کچھ اولیاء اللہ کی محفل میں آتا ہے تو وہاں کیا ملتا ہے؟ فرمایا ایک تو اللہ کا شکر کرنا نصیب ہو جاتا ہے، دوسرا زبان جب تک ان کی صحبت میں رہیں گے دل بھی اللہ اللہ کرے گا، زبان بھی اللہ اللہ کرے گی، اللہ کی تقسیم کے اوپر انسان راضی ہو جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں رب کا یہ کلام ہے، رب فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے تھوڑے ہوئے دیے رزق کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، میں بندے کے تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جاتا ہوں۔ اس لیے فرمایا فقیروں کی صحبت کو اختیار کر، عورتوں کی صحبت سے بھی بچو، جہالت، شہوت، عقل ان کی طرف میل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ نیکو بندوں کی صحبت میں رہو، فرمایا کہ دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو جائے گی، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، علماء کی محفل میں بیٹھو، علم اور تقوی کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، او لوگو اللہ سے ڈرو اور ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ فرمایا جب سچوں کی صحبت میں آ جاؤ گے ایک وقت ایسا بھی آئے گا اگر بندہ سچا نہیں گناہگار ہے، ایک لمحہ ایک ایسا بھی آئے گا ان سچوں کا رنگ جب چڑھے گا تو تم بھی سچے ہو جاؤ۔ اور شیخ صحابدین بڑے پتے والی باتیں کر رہا ہوں، پیر کامل کی بارگاہ میں جب جائے تو مریض کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ محفل میں ہنسے نہیں، دوسرا آواز اونچی نہ کرے، اونچی آواز کرے گا تو پھر کیا نقصان ہوگا؟ فرمایا اعمال ختم ہو جاتے ہیں، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ پیر کامل کا جب محبت اس کا وقار سنجیدگی سے دل کے اندر جاگزی ہو جاتا ہے، انداز تکلم کا خطاب خود ہی مل جاتا ہے، خود ہی طریقے نصیب ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی تھے ثابت بن قیس، ثابت بن قیس، اونچی سنتے تھے، کانوں سے اونچی سنتے تھے۔ یہ قرآن کی آیت ان الذین ینادونک من وراء الحجرات واکثرهم لا یعقلون، فرمایا میرے نبی کی بارگاہ میں جا کے ایسی آوازیں نہ دیا کرو جیسے عام بندوں کو بلاتے ہو، اور فرمایا فوق صوت النبی، تمہاری آواز بھی بلند رہو۔ تو ایک صحابی عاصم بن عدم رضی اللہ تعالیٰ کہا حضور میرا گھوڑوں کا استبل ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ثابت بن قیس وہاں جا کے بیٹھ گئے اور کل سے رو رہے ہیں، کہا میں تو اونچی سنتا ہوں اور چیز چیز کے بات کرتا ہوں، میرے بھی اعمال ختم ہو گئے کہ میں اپنے مرشد کامل سرکار دو عالم کی بارگاہ میں بلند آواز سے بولتا ہوں، اور اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ فرمایا کہ نبی کا وارث حقیقی اولیاء اللہ ہے۔ یہ جو وہاں مسئلہ چلا ہے اس کا ادب قیامت تک کرنا پڑے گا کہ اسی گدی کے اوپر ولی کامل بھی بیٹھتا ہے۔
نبی پاک علیہ السلام نے بلا لیا، فرمایا کہ یاد رکھو اے ثابت بن قیس تو بڑا خوش نصیب ہے، میں دیکھ رہا ہوں جب تک دنیا میں رہے گا تیری زندگی سعادت والی ہوگی، سعید بن کے گزارے گا، جب دنیا سے جائے گا تو شہادت پا کے جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا، اس لیے کہ تو معذور ہے۔ فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت بھی دی ہے وہ اللہ والوں کے سامنے آواز اونچی نہ کرے، ہاں کبھی کبھار۔ فرمایا سب صحابہ جب حضور کے سامنے، حضور پیر ہے نا تمام صحابہ مرید ہیں، ان میں سے ایک مراد بھی ہے ایک مرید بھی ہے۔ فرمایا صحابہ ادب کرتے، فرمایا دو صحابی ایسے ہیں، ایک سیدنا صدیق اکبر، ایک فاروق اعظم، جن کی نگاہیں ہر وقت چہرہ مصطفیٰ پہ لگی رہتی ہے۔ فرمایا اے تن میرا چشم ہووے او میں مرشد اور جہاں لولو دے او مڈ لکھ چشمہ او ایک کھولا ایک میں کجہاں اتنا ڈٹھیا او مینو صبر نہ آوے تے میں اور کتے بل او پجہاں مرشد دادی دار غبا، مل کے پڑھئے او مرشد بندے نے فرمائش بھی کی ہے، اس کے چند اشعار میں ضرور پڑھوں گا پیر کی شان میں۔ او مرشد دادی دار ہے باہو مرشد دا او دیدار غباہو او مینو لکھ کروڑا جہاں ہو۔ فرمایا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا الانس مشائخ لہم، فرمایا کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں، والجن مشائخ لہم، فرمایا جنات کے بھی پیر ہیں، والملائکۃ مشائخ لہم، فرمایا فرشتوں کے بھی پیر ہیں، انا عبد القادر شیخ قل، فرمایا عبد القادر تمام کا پیر ہے، تمام کا پیر ہے۔ فرمایا انسان ہو جنات ہو فرشتے ہوں قیامت تک جتنے ولی ہوں، فرمایا سب کا پیر ہے۔ فرمایا کہ سب اللہ کے ولی جتنے بھی ہیں سب نے ان کی بارگاہ میں سر جھکا لیا۔ بات چل رہی ہے تو ایک بات حضرت عبدالقادر جیلانی کی بھی کرو، فرمایا سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہروں کے قدم کی لگائی گئی، چاہے ابدال ہو چاہے اوتاد ہو، غوث اعظم کا ہر ایک مداخم ہے۔ بعض لوگ بتانا دیتا ہوں پیروں کے پاس کیوں جاتے ہو، آستانوں پہ کیوں جاتے ہو، مزاروں پہ کیوں جاتے ہو، پاگل کہ ہاں دیوانے ہیں مجنون ہیں، کن کے اللہ کے ولیوں کے عشق میں ان کی محبت کے اندر۔ فرمایا اس لیے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من تشبہ بالقوم فہو معہو، فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ خدا کا شکر ہے ہمارے دامن میں حضرت غوث پاک کی محبت آئی ہے، حضرت غریب نواز کی محبت آئی ہے، شاہ بہاؤالدین نقشبند کی محبت آئی ہے۔ فرمایا اللہ والوں کہیں جگیری ابو لولائی ہے، اللہ والوں کی محبت ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن اس محبت کا پتہ چلے گا، اس پیار کا پتہ چلے گا کل قیامت کے دن۔ اب پرچی دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے ٹائم پہ ختم کر دوں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میرا ٹائم تھا 10 سے 11۔ ہاں میرے بلینگڑے چاہ گئے ہوں میں ایڈی جلدی تھی تھوڑی جان یاد رہا، پورا اپنا کام
بیان کر کے انشاءاللہ پھر بات ختم کروں گا، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار ایسی مجلسیں ملتی ہیں کہ جہاں سننے والے بھی ہمدن گوش اور سنانے والے کو بھی لطف آتا ہے۔ فرمایا پیروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اس لیے جاتے ہیں اللہ والوں کی نگاہ سے کام بن جاتا ہے۔ فرمایا یاد رکھو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ میرا رب دیتا ہے۔ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بیٹی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ موت و حیات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں فرماتے ہیں وہاں؟ فرمایا کہ کسی برس والے کو لے آؤ، میں ہاتھ رکھوں گا برس کی بیماری چلی جائے گی۔ فرمایا کسی اندھے کو لے آؤ، ہاتھ رکھوں گا آنکھوں میں نور آ جائے گا، اور کسی بیمار کو لے آؤ میں ہاتھ رکھوں گا شفا مل جائے گی۔ کہ اللہ کا نبی شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ نہیں، اللہ حقیقی دینے والا ہے، ولی اس کی عطا سے دینے والے۔ حضرت مریم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، جمعے کا میرا بیان تھا، کہا کہ مریم سلام اللہ علیہ کے پاس آئے، کہا کیسے آنا ہوا؟ ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے، کالی زلفیں ہیں، چہرے سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں۔ کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، میں بدکارہ تو نہیں، میں بری تو نہیں، میں نے تو نیکی کے رستے کو اختیار کیا۔ کہا میں چاہتا ہوں اللہ کی بندی تجھے ایک لڑکا صاف ستھرا بیٹا عطا کر دو۔ ان کا خیال کیا کہ بیٹا تو بغیر شادی کے ہوتا نہیں، تو بات بھی ان کی سچ تھی۔ کہا آپ نے جو کہا وہ بھی سچ ہے، لیکن فرمایا فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ فرمایا تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو فرمایا کن کہتا ہے فَيَكُونُ، ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا اللہ ہی دیتا ہے، اولاد اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ والے جو کہہ دیتے ہیں رب ان کی بھی نہیں ٹالتا۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، حدیث قدسی ہے، بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک فرماتے ہیں رب کا کلام ہے، پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا ولی ہوتا ہے جو زبان سے کہہ دیتا ہے اللہ اسی طرح کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ والے حضرت سہروردی سلسلے کے ایک بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ، کہ ان کی خانقاہ ایسی عظیم تھی کہ ملتان کے اندر ایک وقت تھا نقشبندی اور سہروردی سلسلے کے بڑے چرچے تھے، بہت بڑے بزرگ ہیں، عارف باللہ ہیں، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے مرید ہیں۔ فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں ان کی خانقاہ کے اندر حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی بھی آئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء حضرت جمال الدین ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی آئے ہیں۔ ملتان کو کہتے ہیں پیری پر ملتان، پیری پر ملتان، تو یہاں ان کا بڑا چرچا تھا۔ تو فرمایا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی اور کہا حضور دعا کریں، ہم اولیاء اللہ کے خانقاہوں میں آتے ہیں دعا لینے کے لیے کہ یہ دعا کریں گے تو بات بن جائے گی۔ آپ نے آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا، فرمایا مائی تیری قسمت میں کچھ نہیں ہے، تیری قسمت میں کچھ نہیں ہے، چلی جا۔ فرمایا جب راستے میں آئی روتی ہوئی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو حضرت شاہ رکن عالم حضوری قصوری بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بڑی عورت کی آنکھوں سے آنسو دیکھے کہ مائی کیا بات ہے؟ کہا تیری جد امجد کے پاس گئی تھی، انہوں نے کہا تیری قسمت میں کچھ نہیں ہے، کہا تجھے مانگنا ہی نہیں آیا۔ اللہ والوں سے مانگنے کا انداز ہوتا ہے جب مانگو تو اللہ والے ضرور دیتے ہیں، لیکن انداز بھی ہونا چاہیے۔ کہا پھر آپ سکھا دیں، کہا یہ کہہ دو کہ اگر میری قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی، میں تو آئی گی آپ کی بارگاہ میں اس لیے کو مل جائے۔ فرمایا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچی، فرمایا اہل فکر بھی سمجھے، اہل علم بھی سمجھے، پیران طریقت تو یاد ہے ان کو یہ سبق۔ فرمایا جن کے دل میں اہل سنت کی عقیدت و محبت ہے وہ بھی جانتے ہیں، ان کا پکا یقین ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جا اللہ 7 بچے دے گا۔ کتنے بچے دے گا؟ 7۔ اللہ نے 7 ہی دیے، جو اللہ والے کی زبان سے نکل گیا۔ جو بولی مرشد بولتا ہے نا تو مرید کو بھی وہی بولی بولنی چاہیے، ادھر ادھر کی بولیاں نہ بولا کرو۔ فرمایا مرید کے لیے پیر کامل کی بولی اچھی لگتی ہے کہ سب کا ادب کرو، احترام کرو، گن اپنے مرشد کے گایا کرو کہ بولی مرشد والی بول۔
فرمائش کی گئی ہے. بول مل کے پڑھو. بولی مرشد والی بول بولی اللہ دی بول چھوڑ کے ساریاں گلاں او پیر دی مرضی ٹول بولی مرشد والی. بس اختتام کی طرف جا رہا ہوں, مل کے پڑھے. او بولی مرشد والی بول او بولی اللہ دی بول او مرشد حق دی راہ دکھلاندا او مرشد حق دی راہ دکھلاندا او منزل اوتے توڑ پہنچاندا بن مرشد راہ نہیں لبنا اے یارا دنیا گول بولی مرشد والی بول او بولی اللہ دی بول. اور عشق ہے چانڑی عقل خنیرا عشق ہے چانڑی عقل خنیرا او عقلوں دور او پیر دا ڈیرا. پیر کوئی بات کہتے نا مرید سوچنا شروع کر دیتا. خواجہ صاحب نے مریدوں کو دعوت دی بے عرض سے آ رہا ہے. اب بعد مرید باننا لگاتے ہیں حضرت دفتر دیر سے آؤں ٹائم نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہو. پیر تمہیں کیوں بلا رہا ہے؟ وہ اپنی بات کے لیے نہیں, وہ چاہتا ہے کہ مرید کے دل کی صفائی ہو جائے. اس کے اوپر بھی جو سلسلے کے اوپر بزرگ ہے نا ان کی نگاہ کرم ہو جائے اور بات بن جائے. فرمایا عشق ہے چانڑی عقل خنیرا اوے عقلوں دور پیر دا ڈیرا. عقل دی تکڑی دے وچ پا کے او پیر دی شان نہ تول بولی مرشد والی بول. اللہ کے ولی نے فرمایا, اللہ نے سن لی آپ نے نظر کی فرمایا ہے تو چھوٹا جس شاہ رخ نے عالم حضوری نے سبق سکھایا تھا ہے چھوٹا باتیں بڑی کرے. تو مقصد یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں آنے اور فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ان لوگوں کی راہ چل جو میری راہ چلے جو میرے رستے پہ چلے ہیں. اور پھر نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے صحابہ میرے یارو میری صحبت میں رہنے والوں اللہ نبیکم بخیارکم کیا تمہیں بتاؤں نا اللہ والے کون ہیں؟ بلا یا رسول اللہ آپ بتائیں. فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ اللہ والے وہ ہیں جب ان کے چہرے دیکھو تو رب یاد آ جایا ہے. رب اور ولی کی پہچان کیا ہے؟ ولی کی پہچان کیا جتنی دیر اس کے پاس بیٹھو گے دل اللہ کی طرف راغب رہے گا, دل اللہ اللہ کرتا رہے گا. اور میں نے یہ حدیث بھی پڑھی ہے نبی پاک فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ سَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر چیز کی سقالت کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. دلوں کے اوپر بھی معصیت کے سبب زنگ لگ جاتے ہیں. یا تو پیر کامل کی صحبت میں رہا کرو یا ان کی مجلسوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرو, دل پاک و صاف ہو جائے گا. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہو 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگے تانے ہو وچے بیڑے وچے جیڑے وچے ونج مہانے ہو. میں قربان یا حضرت باہو جو سویوں رب پچھانے ہو. فرمایا اللہ والے دنیا میں رہے تو تب بھی فیض ہے. آج عرس ہو رہا ہے. عرس جو ہے نا یہ عربی لفظ ہے, اس کی جمع کیا ہے؟ عروس. عرس کا مطلب ہے شادی. تو ولی کا عرس اس لیے منایا جاتا ہے کہ ولی کی شادی ہوتی ہے. میں کہا جو اللہ کا ولی بن جائے حاضر روز ہی شادی کا سما. دنیا میں رہے تو شادی, مزار میں چلے جائے تو شادی اور سالانہ آئے تب بھی شادی. فرمایا کہ شادی میں خوشی ہوتی ہے, رونقیں ہوتی ہیں. اللہ کا ولی دنیا میں رہے تب بھی فرشتوں کا ظہور ہے. مزار میں چلے جائے اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے کہا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر اس کے اوپر قائم رہے تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ فرماتا ہے میں فرشتے نازل کر دیتا ہوں. قیامت تک ولی کے مزار پہ فرشتے بیٹھ کے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اس کی نگاہ بھی ہوتی رہتی ہے کہاں سے کوئی چلا ہے کوئی کہاں سے آیا ہے. پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے مریدوں کی خیر ہو جائے. بس بات وقت کافی ہو گیا. فرمایا اولیاء اللہ لا یموتون. فرمایا جب دنیا سے جاتے ہیں نا اللہ والے تو ان کا ظاہری ایک موت کی 4 قسمیں. ایک بادشاہوں کی موت ہے,
فرمایا کہ ایک کفار اور مشرکین کی موت ہے، ایک انبیاء کی ہے اور ایک مومن کی ہے۔ ان موتوں کے اندر بادشاہوں کی موت ملک میں فساد لاتی ہے، بڑا آدمی مر جائے نا، کراچی تو ویسے ہی بند ہو جائے، ان کا تو مرغا بھی مر جائے تو کراچی میں ہڑتال، شکر کرو اب ہڑتال نہیں ہو رہی۔ اب کراچی کی رونقیں بحال ہے، اللہ تعالیٰ ان رونقوں کو بحال رکھے، اور اللہ والوں کی نگاہ کا تصرف کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیران اعظام کے دامن سے ہمیشہ وابستگی۔ یہ کراچی حضور کے عاشقوں کا شہر ہے، کسی غیرے کا نہیں، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر پیرا دینے والے یا رسول اللہ والوں کا شہر ہے، یہ ولیوں کا شہر ہے، یہ عاشقوں کا شہر ہے۔ فرمایا کہ پورے پاکستان کے اندر وہ باتیں بعد میں ہوتی ہیں، ہر تہوار عید میلاد النبی ہو، 11ویں ہو، میرے خواجہ کی چھٹی ہو، محرم ہو، چاہے عید قربان، ہر تہوار بڑی احسن خوبی کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اللہ اس شہر کی رونقوں کو پھر بحال کرے، پھر رونقیں عطا کرے۔ اولیاء اللہ لا یہ اللہ والے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، فرمایا کہ یہ مرتے نہیں ہیں، مکان بدلتے ہیں، دنیا میں رہے خیر اور آخرت میں جائیں تو تبھی خیر۔ بس اس شعر کے اوپر میں اتفاق کرتا ہوں۔ فرمایا جنہ عشق نمازاں پڑھیا تے او کدی بھی نہ مردے، اور بلیاں دے دربار آئیوں تے یارو آج بھی دیوے بلدے۔ اللہ والے دنیا سے چلے جائیں تب بھی قرآن کی بہار ملے گی، گلاب کے پھولوں کی بہار ملے گی، تلاوت قرآن ہوگی، ذکر و فکر ہوگا، قال اللہ قال رسول کی صدائیں ہوگی۔ دعا ہے صاحب عرس حضرت پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ عبدالغفار علی شاہ قادری چشتی نقشبندی سہروردی ابوالعلائی جہانگیری رحمت اللہ علیہ، اللہ حضرت کے مزار پرانوار پہ کروڑ ہاں رحمتیں برتے نازل فرمائے۔ اللہ اس خان وعدے کو شاد و آباد رکھے اور ان کے خانگاہوں میں آتے رہا کریں، جایا کریں۔ فرمایا کہ کچھ نہ کچھ کرم ہو ہی جاتا ہے، بادشاہ کے دربار میں روز ہی کوئی جاتا ہے، ایک دن بادشاہ کی بھی نظر ہو جاتی ہے، روز آتا ہے، چلو آج اس کا بیڑا ہو جائے پار، تو اللہ کے ولیوں کی محفل میں آنے سے نگاہ کرم ہو جاتا ہے اور بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے کہے ہوئے کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کچھ باتیں سخت بھی ہو جاتی ہیں، ناراض نہ ہوا کرو بیلیو، کیونکہ یہ کرنی پڑتی ہے، ہمارا خطیب لوگ ہیں، ہمارا کام ہے یہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔